بزنس ماڈلس کی کچھ ٹائپس بھی ہیں. فار ایگزامپل کچھ میں ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں, کچھ کے اندر لیزنگ ہوتی ہے. وہ بھی آج کل جو کہ بینک کا بہت جو ہے وہ فیمس ترین ایک ماڈل بھی ہے. لیزنگ کا ماڈل چل رہا ہے آج کل تو بہت زیادہ ہے. تو ان تمام ٹائپس کو بھی ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. جو لیزنگ سروسز یہ کیا ہے, پارٹنرشپ کس طرح سے ہوگی, سیل پرچیز, یہ والا جو معاملات ہیں اس کا بھی جاننا ضروری ہے. دیکھیے بیسیکلی تو یہ جو کانٹریکٹس ہیں نا, ایک تو پارٹنرشپ کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں. جیسے پارٹنرشپ کانٹریکٹ میں آ جاتا ہے مضاربہ یا مشارکہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ماڈل ہیں وہ پارٹنرشپ کے اندر آ جاتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں مل کے مثال کے طور پہ کوئی بزنس کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں, اس کو ہم پارٹنرشپ. جیسے عام بھی دو دوست مل کے جو شراکت داری, شراکت داری جیسے آپ کہہ دیتے. ایک ہے جو لیز کا ماڈل کہلاتا ہے. لیز کے ماڈل میں جیسے آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ لیز پہ دے دی یا رینٹ پہ دے دی. اچھا, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اس میں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو رینٹ پہ دے رہا ہے, اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کو استعمال کر رہا ہے. جیسے رینٹ اور لیز سیم چیز ہوتی ہے؟ ہاں, تقریباً سیم چیز صحیح ہوتی ہے. ہاں, تقریباً سیم چیز. مثال کے طور پہ آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے وہ کرائے پہ دے دی. ٹھیک ہے. لیز میں ذرا عام طور پہ ہمارے اصطلاح میں عرف عام میں ذرا لمبے عرصے کے لیے اس کو لیز کہہ دیا. جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے 100 سال کے لیے کوئی زمین جو ہے وہ 99 ایئرس کے لیے جو ہے لیز پہ دے دیتے ہیں. لیز پہ دے دیتے ہیں ون ٹائم پیمنٹ پہ. ہاں, تو بہرحال ہے وہ یہی چیز کہ اس میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. لیز کے معاہدات کے اندر صرف یہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے مکان آپ نے کرائے کے اوپر دے دیا. ٹھیک ہے. مارگیج بھی سیم چیز ہے؟ مارگیج نہیں, وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. اچھا. ہاں, وہ کرائے والا معاملہ نہیں ہے. ہاں, اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو سروس بیس ہے. ٹھیک ہے. آپ سروسز لوگوں کو, جیسے ڈیجیٹل میں آپ فری لانسنگ کی مثال لے لیں. گھر میں ہمارے الیکٹریشین آ گیا, پلمبر آ گیا, مستری مزدور ہے, ہم لوگوں سے سروسز لیتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہم ان کو پے کر دیتے ہیں. مطلب یہ بڑے بڑے ماڈل یہی ہیں. پھر اس کے تحت پھر آگے تفصیل آ جاتی ہے مختلف چیزوں کی. اب ہم اگر ان ماڈلز کی طرف آئیں جو زیادہ تر اسلامی بینکوں میں استعمال ہو رہے ہیں, ان میں ایک تو مضاربہ ماڈل. مطلب ان اصطلاحات کو اسلامیکلی سمجھنا ضروری ہے. بالکل, ان کے جو ہے معنی بھی لوگوں کو پتہ ہو جائیں, اور یہ کہ بیسکلی ہے کیا چیز, کس بلا کا نام ہے یہ ساری چیزیں. سب سے پہلے مضاربہ سے شروع کرتے ہیں. مضاربہ سے. ٹھیک, مضاربہ سے کرتے ہیں. مضاربہ بیسیکلی یہ ہے کہ دو لوگ ہیں جی. ایک وہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رب المال ہے, فائنینسر آپ کہہ لیں. فائنینسر, مطلب اس کے پاس پیسہ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو اس میں لیبر ہے, مزدور ہے یا اسکل پرسن ہے. ٹھیک ہے. مطلب دو دوست ہیں, ایک کہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسہ ہے, میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن میرے پاس اسکل نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کوئی یونیورسٹی پروفیسر ہے, اس نے کوئی سیونگ کر لی, اب بینک میں پڑی ہے, چلو یار کہیں کاروبار میں لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, پلاٹ خرید لیتے ہیں. بالکل. اب عام طور پہ تو یہ پراپرٹی یہ ذرا آسان لگتا ہے. آسان ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے, اب اس کا بزنس ہے, کاروبار ہے, کوئی ریلیٹیو ہے, رشتہ دار ہے, آپ اس کو کہتے ہو بھائی یہ میرے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ ہے, 1 ملین ہے, یہ میں جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں, آپ اپنے کاروبار میں اس کو لگا دیں. ٹھیک ہے. اور تو گویا کہ آپ انویسٹر ہو گئے, فائنینسر ہو گئے. ٹھیک ہے. اور وہ آگے جو ہے وہ ورکر ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایک کاروبار چلایا. اچھا. اب اس میں نقصان کی صورت میں آپ کا پیسہ, یعنی جس کا پیسہ ہے اس کا پیسہ ضائع جائے گا, اس کی محنت ضائع, اور دوسری کی محنت ضائع ہو جائے گی. اچھا, اس میں دونوں برابر کے حصے دار ہیں پروفٹ میں؟ ہاں, پروفٹ کا جو معاملہ ہے اس میں کسی بھی ریشو سے وہ آپس میں طے کر دیتے ہیں. یہ مرضی ہے ان کی, یہ ان کی مرضی ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جی 50% سے کریں. یعنی اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے اوپر ہے, یعنی لیکن یہ واضح ہونا چاہیے, یہ مطلب ریٹن ایگریمنٹ ہو, کانٹریکٹ میں یہ چیز متعین ہونی چاہیے کہ یہ 30-70 60-40 50-50 کیا ریشو چلے گی پروفٹ کی. تو بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے, اس ماڈل کو؟ بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے, بینک جو ہے نا مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سیونگ اکاؤنٹ کی بات کی. ٹھیک ہے. تو بینک کہتا ہے کہ جی آپ جو پیسے جو ہے نا وہ جمع کروا رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں, تو یہ مضاربہ اکاؤنٹ ہے. اچھا. مطلب آپ انویسٹر ہو, رب المال ہو, ٹھیک ہے, پیسے لگا رہے ہو, تو میں وہ اسکل پرسن ہوں جس کے پاس اسکل ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو یہ پیسہ آپ کا آگے بزنس میں لگائے گا, کاروبار میں لگائے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے پروفٹ آئے گا, منفعت پیدا ہوگی, تو وہ اس کا کچھ حصہ میں آپ کو دے دوں گا, کچھ میں اپنے پاس رکھوں گا, اور وہ پھر متعین ہوتا ہے. وہ متعین اسی طرح سے ہی ہوتا ہے جیسے کنونشنل بینکنگ میں وہ جنریٹ ہو رہا ہوتی ہے. ہاں. اچھا.
کائبور جسے صحیح کہتے ہیں، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، اس اچھا کے ساتھ وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ لنک ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹھیک اسی کے مطابق مل رہا ہوتا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جیسے مارکیٹ میں فری مارکیٹ میں جا کے آپ کوئی کاروبار بزنس کرتے ہو تو اس سے پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. جی اب پروفٹ اب سب کاروبار کا تو سیم نہیں ہوتا. ہوں آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہو، بینک ہر کاروبار میں آپ کو ایک سیم ہی ہی تھوڑا بہت وہ اوپر اسلامی نیچے بینک کرتے کیا ہیں. کرتا ہے ویریبل ہوتا ہے اس کا تھوڑا اچھا بہت پرسنٹیج. اس دفعہ جو ہے وہ 11% ہو گیا تو اگلی دفعہ 11.2% ہو جائے گا، پھر 11.4 ہو جائے گا، پھر 10.6 ہو جائے گا. صحیح تھوڑا بہت جو ہے اوپر نیچے، ٹھیک، لیکن لاس کبھی نہیں ہوتا. لاس کبھی نہیں ہوتا. صحیح وہ کہتے ہیں جی ہوتا ہے تو ہم اس کو کور کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس کو مطلب کمپنسیٹ کر گفٹ، دیتے. ہاں گفٹ اور ہدیہ دے دیتے ہیں. اچھا اچھا تو اب دنیا میں کاروبار اس طرح سے تو نہیں نا ڈاکٹر صاحب چلتے. صحیح کوئی بات ہے. کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں نفع جو ہے وہ 5% ہوتا ہے مثال کے طور پہ، کوئی exactly. کاروبار ایسا ہوتا ہے جس میں شاید 100% نفع بھی ہو جائے. ہوں تو کاروبار کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. پھر بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جی پہلے سال جو نفع ہے 5ویں سال بھی وہی تقریباً رہے اور سارا کائبور کے ساتھ ہی لنکڈ رہے. وہی رہے. تو بینک بیسیکلی اس کو اس ماڈل کے تحت جو ہے نا وہ لیتے ہیں. یعنی یہ فکس کر دینا کہ اتنی پرسنٹیج ہے یہ فکس ہو گئی ہے پوائنٹس کا. اصل میں نہیں، اسلامی بینکوں نے ایک فرق ڈالا. اچھا وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کنونشنل بینکوں نے تو کیا تھا فکس اچھا کہ 11%، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ویریبل ہے. اچھا اور میں نے آپ کو بتایا وہ یہ نہیں ہے کہ 11 سے 25 ہو جائے گا، ہاں یہ نہیں ہوگا. یہ 11 سے 5 ہو جائے گا، ٹھیک یہ نہیں. وہ ویریبل 1-2 فگر کے اندر ہی ہوتا ہے. صحیح 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 صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا اسٹرکچرڈ ہے نا. جہاں اچھا بات یہ ہے کہ وہ بینک آگے کاروبار کیا کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں. بینک کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ کاروبار کرے، مجھے صحیح. بتائے، ٹھیک ہے ہاں، ہاں. نہیں ہے نا. تو وہ ایسا ہم کھولتے ہیں کہ وہ کاروبار کیا کر رہا ہے. اچھا وہ وہی بھی تو، کرتے ہیں. ہاں وہی آگے جو اس کے جتنے فائنینسنگ ماڈل ہاں. ہیں وہ سارے اس کے کاروبار ہیں. اچھا ہم دوسری اس کی جو ٹرمینالوجی ہے مشارکہ، اب اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. مشارکہ کیا چیز ہے؟ مشارکہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے، عام جو مشارکہ ہوتا ہے جو اسلامکلی مداربہ میں تو یہ ہے کہ ایک کا مال ہے دوسرے کی محنت کام ہے. مشارکہ میں یہ ہے کہ سب کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے لیکن سیم نہیں. مثال کے طور پہ 100 لوگ ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم یا 10 دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 10 ہزار ڈالتے ہیں. صحیح ہے. 1 لاکھ ہو گیا، کاروبار شروع کرتے ہیں. کمپنی کی طرح کمپنی کی طرح ہے، ایک کمپنی کی طرح. اس کو مشارکہ ماڈل کہتے ہیں. اب اس میں جب نقصان ہوگا تو سب کا ہوگا، فائدہ بھی سب کا ہوگا، اور جتنا کسی نے کیپٹل لگایا تو اس کی پرسنٹیج کے حساب سے اس کا نفع اور نقصان ہوگا. مطلب کسی کا کیپٹل زیادہ ہے، اگر برابر ہے تو سب کا برابر نفع نقصان ہوگا. اگر کسی کا کیپٹل زیادہ ہے، مثال کے طور پہ 1 لاکھ کمپنی میں لگا ہوا ہے، ایک کا 80,000 ہے، ایک کا 10,000 ہے، 2 کے 5,000 ہے، تو ان کا اسی ریشو سے جو ہے وہ نفع اور نقصان ہوگا. تو بینک اس کو کیسے یوز کرتا ہے؟ اس کو مشارکہ اکاؤنٹ ہوتا ہے کوئی بینک اکاؤنٹ؟ بینک مشارکہ وہ ہم آگے ڈیمینیشنگ مشارکہ کا جب بحث آئے گی نا تو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اچھا مرابحہ ایک جو یا مرابحہ ایک جو ورڈ ہے، اس کی بھی انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے بیسکلی. مرابحہ کا جو لفظ ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ ہے رب سے، پروفٹ کو کہتے ہیں. ربز، رب جو ہے وہ پروفٹ کو کہتے ہیں. پروفٹ. مرابحہ بیسیکلی یہ ہے کہ کاسٹ پلس پروفٹ، یہ جو سیل ہوتی ہے نا اس کو مرابحہ کہتے ہیں. اچھا جیسے عام طور پہ دکاندار جو ہے نا کہتا ہے باجی اللہ کی قسم اتنے 1000 کی خرید ہے 1000 میں پڑا ہے، 50 ہے اس کے اوپر، میرا 50-100 سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو مرابحہ کہتے ہیں. چل ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بول رہا ہو، ہم ابھی جھوٹ کو درمیان میں سے نکال رہے ہیں. ایک جو ٹریڈر ہے، بزنس مین ہے، وہ اپنی اچھا کاسٹ میں یہ نہیں ہے کہ پرچیزنگ پرائس نہیں ہے، مطلب اس میں یہ کہ اس کی دکان تک پہنچتے ہوئے جو بھی لاجسٹکس وغیرہ سارا کچھ، یہ سارا اخراجات بھی اس میں آپ نے ڈال دیے. ٹھیک ہو گیا. جتنے میں اس کو پڑی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، سارے خرچے نکال کے. اب وہ جو کاسٹ اس کی ہے نا 1000 روپے، تو وہ اپنے کسٹمر کو کہتا ہے بھائی 1000 میں مجھے یہ پڑی ہے، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو 1100 میں دوں گا. اس کو مرابحہ کہتے ہیں. صحیح. یعنی اس میں پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. ٹھیک ٹھیک. پروڈکٹ، ہاں اس میں پروڈکٹ انوالو ہوتی ہے. تو اب بینک کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور سے کوئی مشینری چاہیے، یا آپ سمجھیں کہ وہ کسان ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ٹریکٹر چاہیے، تو بینک کہتا ہے کہ ہم مرابحہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ٹریکٹر مارکیٹ سے مل رہا ہے 25 لاکھ کا، کسان کو بھی پتہ ہے، تو بینک کہتا ہے کہ جی میں خرید لیتا ہوں 25 لاکھ کا، تمہیں میں بیچوں گا 35 لاکھ کا. اچھا. اور تم جو ہے وہ
2 سال کی 4 سال کی انسٹالمنٹس میں مجھے یہ 35 لاکھ پے کر دو. تو یہ ہے کاسٹ پلس پروفٹ. اور یہ انہی چیزوں پہ ہوتا ہے جس کی آپ کہہ لیں کہ جی ویلیو تقریباً متعین ہوتی ہے. اب جیسے گاڑیاں وغیرہ ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا یہ مزارات کا ایک ماڈل ہے، اگرچہ کم استعمال ہوتا ہے. مساقات کا ماڈل بھی ایک ہے، یہ اسلامکلی زیادہ استعمال ہوتا تھا لیکن اب یہ کم ہے. لیکن بینک نے سلم کے اندر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے ایک اور ماڈل ڈیولپ کیا. مزارت بیسیکلی کیا تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہ انصار کے پاس، چونکہ انصار زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے، ان کے پاس جو ہے وہ جو مدینہ کے لوگ تھے وہ کھیتی باڑی والے تھے، مکہ کے لوگ جو مہاجرین تھے یہ تجارت کرتے تھے. تو اب ایک آدمی کے پاس اس سے ضرورت سے زائد زمین ہے، مطلب وہ ساری زمین جو ہے اس میں کھیتی باڑی نہیں کر سکتا. تو وہ کیا کرتا تھا، کسی دوسرے کو وہ زمین اپنی دے دیتا تھا. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ میری مثال کے طور پہ 10 ایکڑ زمین ہے، تم اس کو کاشت کرو. اور 10 ایکڑ کے اوپر جو فصل ہوگی 6 ماہ میں مثال کے طور پہ ایک فصل تیار ہو جاتی ہے گندم کی. ٹھیک ہے. اب جو فصل ہوگی نا تو وہ ہماری آدھی یا جو بھی ریشو ہو، اس کو مزارت کہتے تھے. یعنی بٹائی کے اوپر پٹے پہ زمین دینا، ہمارے اصطلاح اس کو کہہ دیا ٹھیکے پہ زمین دینا. کسی کسان کو جو ہے وہ آپ ٹھیکے کے اوپر اپنی زمین دے دیں اس بنیاد کے اوپر کہ جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان تقسیم ہو جائے گی. یعنی آپ کو زمین کا کرایہ ملے گا اس پیداوار پروڈکشن کی صورت میں، اور اس کو جو ہے وہ اپنی محنت کا صلہ جو ہے وہ پروڈکشن کی صورت میں مل جائے گا. یہی کام جب باغات میں ہوتا تھا تو اس کو مساقات کہتے تھے. اچھا یعنی کھجوروں کا باغ ہوتا تھا تو اب کھجوروں کے باغ میں تو اس نے کوئی باغ نہیں لگانا، آلریڈی درخت لگے ہوئے ہیں. صحیح. اب اس میں یہ ہے کہ اس نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے. آج کل آپ کہیں کہ جی سپرے کرنا ہے مثال کے طور پہ، یا اس نے ان کو پانی لگانا ہے درختوں کو، یا ان کی صفائی ستھرائی کا دھیان کرنا ہے. تو اس کے اگینسٹ مالک یہ کہتا تھا کہ بھائی پھل میں سے جو ہے میں آپ کو 30% دوں گا. تو یہ مساقات اس طرح سے یہ مساقات بھی بینکنگ میں یوز ہوتا ہے؟ نہیں، مساقات نہیں ہوتا. مزارات کو انہوں نے استعمال کیا سلم کیا. اچھا لیکن تھوڑا استعمال کیا، زیادہ نہیں، لیکن کیا سلم کا ماڈل ہے. جیسے آپ نے سلم کا ذکر کیا، اسی طرح سے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس میں ڈیفرڈ پیمنٹ ہوتی ہے. یعنی پیمنٹ ہے جس کو بے مجل بھی کہتے ہیں غالباً، کہ آپ پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفرڈ پیمنٹ ہوگی اور آپ اس کے اوپر ایک اگری کر لیتے ہیں دونوں پارٹیز کہ اس طرح سے وہ ہوگی اتنے دیر میں اور اس طرح سے. تو یہ سارا، اور اس کے بعد استثناء کا بھی ایک میرے خیال ہے اس میں ایک ٹرمینالوجی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. تو یہ ساری جو ٹرمینالوجی ہے سلم سے شروع کر کے، تو اس کے اوپر ہم اب تفصیل جو ہے اس کی ڈسکس کر لیں. کچھ جو ہے نا ماڈلس جو بینکوں نے بھی استعمال کیے ہیں، اس میں ایک سلم سے بھی آگے چل کے کچھ بینکوں نے پیرالل سلم کا بھی ماڈل ڈیولپ کیا. اب تو یہ فن ٹیک کہلاتا ہے، فائنینشیل ٹیکنالوجی. اس میں بہت گہرائی پیدا کر دی گئی. اچھا، بہت گہرائی ہو گئی ہے. عام آدمی کی نا وہ اس کے اوپر سی چیزیں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں. جی. پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ورکشاپ بھی کروائی ایک یوتھ کلب کے تحت. تو بیسیکلی سلم کیا ہے؟ سلم کا جو ماڈل تھا جو ہمیں حدیثوں میں بھی ملتا ہے، حدیثوں میں اس کا جواب ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں بے سلم ہوتی تھی، دور جاہلیت سے چلی آ رہی تھی. جی. کسان جو ہوتا تھا نا اس کو بیج کے لیے جو ہے نا پیسے چاہیے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. مطلب اس کے پاس زمین ہے، اب وہ کاشت کیسے کرے؟ ظاہری بات ہے کاشت کرنے کے لیے اس کو پیسے چاہیے. آج کل کے زمانے میں آپ کہیں کہ اس کو بیج کے لیے بھی پیسہ چاہیے، کھاد کے لیے بھی چاہیے، یا اسے کوئی ٹریکٹر اگر وہ اپنا کوئی ہل چلوانا ہے اس کے لیے بھی اس کو پیمنٹ چاہیے، ٹیوب ویل کے پانی کے لیے پیسے چاہیے، کافی سارے اخراجات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے، XYZ میرے پاس آ گیا کوئی کسان، مجھے کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے بھی گندم کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے ہر بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی، تو آپ کی جو 100 من گندم ہے نا وہ آپ مجھے بیچ دو. اچھا. اور اس کی ایڈوانس پیمنٹ مجھ سے لے لو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے 100 من گندم کی ایڈوانس پیمنٹ اس کو دے دی. اچھا. کہ جب اب اس کو پیمنٹ مل گئی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا، فائنینسنگ ہوگی آپ یوں کہہ لیں. فصل ابھی ایگزسٹ نہیں کرتی. فصل نہیں ایگزسٹ کرتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں اس پہ اشکال پیدا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے اجازت دی. ٹھیک. کسانوں کے اعتبار سے اس کو اس لیے بیع المحاویج بھی کہتے ہیں، حاجت سے، یعنی ان بیچاروں کی ایک حاجت پوری ہوگی. صحیح. غریب مسکین لوگ ہیں. ٹھیک ہے. کہاں سے لائیں گے؟ ورنہ تو وہ مطلب بھوکے مر جائیں گے نا. اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کی اجازت دی کہ ان کو ایڈوانس پیمنٹ کر دو. ٹھیک ہے.
لیکن اس میں یہ ہے کہ فصل میں جو کوالٹی ہے، کوانٹٹی ہے اور جو ٹائم ہے، یہ سب متعین ہوتا ہے. اس کا تعین کیسے ہوگا کہ اگر فرض کریں جو چیز ہے وہ نہیں نکلتی آخر پہ، وہ آخر پہ نہیں نکلتی؟ نہیں، دیکھیں ایک آدمی جو ہے اس کا کھیت ہے یا ایک علاقہ ہے، مثال وہاں سے گندم ایک خاص کوالٹی کی، جیسے آج کل بیج بھی متعین ہوتے ہیں. جی جی جی. گندم کا بیج ہے نا، یہ فلاں بیج ہے، یہ فلاں بیج ہے، یہ فلاں بیج ہے، ٹھیک ہے. آموں کی بھی قسمیں ہیں، وہ تقریباً متعین ہوتی ہیں. کھجور کی بھی قسمیں ہیں، بھی یہ اجوا ہے، یہ مبروم ہے، یہ فلاں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ متعین ہوتا ہے تقریباً. ایک باغ لگا ہوا ہے، ایک کھیت ہے، وہ ایک ہی جیسی گندم دے کر کوئی بہت کوالٹی گرائے گا نہیں. کوانٹٹی متعین ہے، کوالٹی متعین ہے، ٹائم متعین ہے. فصل کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کٹائی کوئی ایک آدھ ہفتہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، تو وہ آپ اس کو وہ مارجن میں رکھ سکتے ہو. فصل کا اگر نقصان ہو جائے کسی وجہ سے، ہاں، اب اگر فصل کا نقصان ہو جائے تو ظاہری بات ہے کسان نے تو ایڈوانس پیمنٹ پکڑی ہوئی ہے، تو اب وہ بازار سے وہی چیز خرید کے دے گا. اچھا اچھا اچھا، ظاہری بات وہ اس کا پابند ہے. ٹھیک 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 ہے. دیکھیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں بے کے اندر، ہم نے سمجھا. ایک ہے پروڈکٹ، ایک ہے پیمنٹ. ٹھیک. پیمنٹ اگر ایڈوانس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں سلم، یعنی چیز جو ہے نا پروڈکٹ مؤخر ہے. ٹھیک ہے. یہ جائز ہے، یہ ماڈل جائز ہے. ٹھیک ہے. جیسے آج بھی آپ بازار میں کسی کو جاتے ہو، کسی دکاندار کے پاس، آپ اسے کہتے ہو کہ بھائی مجھے یہ چیز خریدنی ہے، وہ کہتا ہے بھائی ابھی نہیں ہے. آپ کہتے ہو نہیں مجھے منگوا دو، وہ کہتا ہے بھائی پیمنٹ کر جاؤ، پھر میں منگوا دیتا ہوں، میں رسک نہیں لے سکتا، تم کا لاؤ نہ ہو. تو آپ کہتے ہو چلو آپ پیمنٹ لے لو. ایون کہ آن لائن بھی آپ خریداری کرتے ہو تو بعض لوگ جو ہے وہ آپ کو پارسل نہیں بھیجتے کہ بھئی آپ واپس کر دو گے، وہ شرط لگاتے ہیں بھئی آپ ایڈوانس پیمنٹ کرو بینک کے ذریعے سے. تو آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہو، وہ چیز آپ کو ڈیلیور ہو جاتی ہے. اس کو سلم کہتے ہیں، یعنی ایڈوانس پیمنٹ کا اصول. لیکن اگلا پابند ہوتا ہے، ضائع ہو گئی آپ کا کوئی ہیڈک نہیں ہے جب تک آپ کو چیز ڈیلیور نہیں ہوئی. اگلا جو سیلر ہے وہ پابند ہے آپ کو وہ چیز مارکیٹ میں سے کہیں سے بھی خرید کے دے، آپ کو مہیا کرے. ایسے ہی چلتا ہے. تو کسان کی فصل تباہ ہو گئی، اس نے آپ کو دینی ہے، سیدھی سی بات. صحیح، وہ خود پورا کرے گا آپ نقصان. یا پیمنٹ واپس کرے نا پھر، یا دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے. نقصان تو ہوا نا. ہاں، نقصان تو اس کا ہو گیا، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا. ٹھیک ہے. دوسرا جو بے معجل ہے نا، بے معجل یہ چیز ہے کہ جس میں شے آپ نے لے لی ہے، یعنی اس کے بالکل برعکس ہو گیا نا، اور ڈیلیڈ پیمنٹ اس پہ. ہاں، پیمنٹ آپ نے، جیسے عام بازاروں میں ہمارا یا گروسری سٹورز کے اوپر آپ کے محلے میں جو دکان ہوتی ہے، کھاتا چلتا ہے، وہ رجسٹر میں لکھتا رہتا ہے، مہینے بعد آپ اس کو پیمنٹ دے دیتے ہو. یا گوالا آپ کے یہاں آ رہا ہے، مہینے بھر کے لیے اس نے دودھ دیا، ٹھیک ہے، چیز آپ کو مل گئی، مہینے کے بعد آپ نے اس کو پیمنٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو یہ بھی بے معجل بھی چلتا ہے. بے استثناء اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آرڈر پہ بنوانا. اچھا، ایک چیز موجود نہیں، مینوفیکچر کروانا. مینوفیکچررز کے پاس آپ جاتے ہو اور آپ اسے کہتے ہو، آپ نے کہا بھائی یہ میرا نا، مجھے جوتا میرے سائز کا نہیں ملتا، آپ مجھے بنوا دو. یہ باٹا والے یہ سارے جو ہے، بعض اوقات کسی کا پاؤں بہت بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر وہ آرڈر دیتے ہو. یا پرانے زمانے میں آ رہا ہے موچی ہوتا تھا مثال. ٹھیک ہے. تو اب آپ اس کو آرڈر دے کے جو ہے وہ جوتا بنواتے تھے. تو یہ جو ہے وہ بے استثناء کہلاتا تھا. جب آپ اس کو آرڈر دیتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ یار آپ جو ہے نا اس میں مجھے کچھ % پیمنٹ کر دو. اچھا، ایک بات، سلم میں اور استثناء میں ایک فرق ہے. سلم میں فل پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے، شے کی فل پیمنٹ ایڈوانس ہوتی ہے. استثناء میں جو پیمنٹ ہے وہ کچھ % بھی ہو سکتی ہے، یعنی 10% کر لیں، 20% کر لیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. استثناء کا معاہدہ بیسیکلی مینوفیکچرر سے ہوتا ہے. صحیح ہے. سلم کا معاہدہ ضروری نہیں ہے پروڈیوسر سے ہو، ضروری نہیں ہے، مڈل مین سے بھی ہو سکتا ہے، ریٹیلر سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں، صحیح. مڈل مین سے بھی ہو سکتا ہے.